إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہی ہم سب کا تنہا خالق، مالک، رازق اور تنہا معبود برحق ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف میری اور آپ کی ہر ایک ریاضت و بندگی، میری اور آپ کی ہر ایک چھوٹی بڑی عبادتوں کا مستحق رب معبود برحق ہے، جس کی بندگی ہماری اور آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، جس کی بندگی ہماری زندگی کا سب سے بڑا کمال اور کارنامہ ہے. اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد آخرت میں سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے.
درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دین و دنیا کی ہر وہ بات سکھائی جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہمیں اور آپ کی ضرورت تھی، جن کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی، جن کے لیے آپ کو رسول بنایا گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے ماں باپ کی رعایا ہوتے ہیں اور والدین ان کے ذمہ دار، لہذا بچوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا اور اللہ رب العالمین کے مرضی کے مطابق ان کی تربیت کرنا والدین پر واجب ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین اس آگ کی صفت بیان کرتا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا جلاون انسان اور پتھر ہیں، اور علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جس پر ایسے سخت مزاج فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، ایسے سخت مزاج فرشتے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ایک اہم ذمہ داری یاد دلائی ہے اور بتلایا ہے کہ جس شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اسے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہر ذمہ دار سے پوچھے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص راعی ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، بس امام وقت، امام حاکم وقت، حکمران راعی ہے، محافظ ہے، ذمہ دار ہے، نگراں ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور آدمی اپنے اہل و عیال کا نگراں ہے، ذمہ دار ہے، محافظ ہے، اور اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی عورت اپنے شوہر کے گھر کی محافظہ ہے، نگراں ہے، ذمہ دار ہے۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، محافظ ہے، اور تم میں سے ہر ایک شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین ذمہ دار بناتا ہے اور آخری دم تک اگر وہ اپنی رعایا کی ذمہ داری نہیں نبھاتا، ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، ان کو توحید کی دعوت نہیں دیتا، ان کو نمازوں کی پابندی کرنے کو نہیں کہتا ہے، اس کو توحید کے بارے میں نہیں بتاتا ہے، شرک سے اس کو دور نہیں رکھتا ہے، اس کو دھوکے میں اگر رکھتا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلا کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اگر ہمارے سر پر اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری دی ہے، تو ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دیں، اس کو شرک سے بچائیں، اور خصوصاً اپنی اولاد کو، کیونکہ اولاد انسان کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے، پیسیو انکم کا کام کرتی ہے اولاد۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اولاد کا تذکرہ کیا ہے، کہیں فتنہ کے تعلق سے، یعنی کہیں فتنہ بتلایا ہے تو کہیں دنیاوی زندگی کی زیب و زینت بتلائی ہے، کہیں اللہ رب العالمین نے ہلاکت کا باعث بتایا ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک عظیم نعمت بتلایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التغابن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، اللہ رب العالمین یہاں اولاد کو اور بیویوں کو دشمن بتلایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اے ایمان والو، یقیناً تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم، تم ان سے بچو، ان سے پرہیز کرو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے بہترین نعمت بھی بتلایا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک عظیم نعمت شمار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم اللہ رب العالمین سے استغفار کر لو، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کر لو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تم پر موسلا دھار بارشیں نازل کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا، مالوں میں اضافہ کر کے، اولادیں عطا کر کے تمہاری مدد کرے گا۔ یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ رب العالمین نے مال کو اور اولاد کو دنیاوی زینت بتلایا ہے، دنیا کی چمک اور دمک بتلایا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اولاد ایک طرف سے فتنہ بھی ہے اور ایک طرف سے عظیم نعمت بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ درست ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں اعتراض ہے، بلکہ اگر اولاد نیک اور صالح بن جائے تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، اور اگر اولاد بد کردار، بد اخلاق اور بد دین بن جائے تو انسان کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت بچپن سے ہی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سارا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے، اور علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور ولد صالح يدعو له، اور نیک اور صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یعنی اگر انسان اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اچھی طریقے سے اگر اس کی تربیت کر دے، تو مرنے کے بعد بھی اس کے کھاتے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں اس کے لیے اللہ رب العالمین اجر و ثواب لکھتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بچپن سے ہی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کو قرآن مقدس میں لکھا ہے، اور یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے
کہ اس نصیحتوں کو اپنی اولاد کے سامنے پیش کریں، اپنی اولاد کو بھی انہی نصیحتوں سے انہیں ان نصیحتوں کو نوازے اور ان سے آراستہ اور پیراستہ کریں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ لقمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ جب لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو کی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو توحید کی تھی۔ ضروری ہے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو یہ بتانا، اپنی اولاد کو یہ تنبیہ کرنا کہ اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا ظلم بتایا ہے۔ ظلم کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین ہمارا مالک ہے۔ رزق دینے والا جب اللہ رب العالمین ہے تو پھر ہم اپنے متھے کو اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر سکتے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو سب سے پہلے شرک سے بچنے کی دعوت دی اور بتایا کہ شرک سے بچتے رہنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور دوسری نصیحت حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹوں کو کی، فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو جو تمہارے نصیب میں لکھی گئی ہو، جو تم تک پہنچنا ہو تو تم تک پہنچ کر رہے گی۔ یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، گرچہ وہ چٹانوں کے بیچ میں کیوں نہ ہو، گرچہ وہ پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو، او فی السماوات یا پھر آسمانوں میں کیوں نہ ہو، او فی الارض یا پھر زمین ہی میں کیوں نہ ہو، یأتی بها اللہ، اللہ رب العالمین اسے لا کر رہے گا، اللہ رب العالمین اسے لا دے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک سے باریک چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا، نمازوں میں کوتاہی اور سستی نہ کرنا۔ نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھاؤ۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اسے مسجد لے کر کے جاؤ نماز کے لیے۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے، نماز کے لیے مسجد نہ جائے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، تو اس کو پیٹو، اسے مارو، اس پر سختی کرو نماز چھوڑنے پر۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس بات میں سب سے زیادہ سستی برتتا ہے، نہ آج ہم خود نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو اس کی تنبیہ کرتے ہیں۔ چوتھی نصیحت فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ یعنی جب اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلو کودو تو گالی گلوچ سے بچو، فحش گوئی سے بچو، ایسے انداز میں بات کرنے سے بچو جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکے۔ من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، سامنے والا زیادہ طاقتور ہو، فتنے کا ڈر ہو،
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان کے ذریعے اس کو برا بھلا کہے، اس کو زبان کے ذریعے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں اسے برا جانے، اس کی تعریف نہ کرے، اس کی قباحت کو بیان کرے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکا جائے، پھر اس کو اپنی زبان سے روکا جائے، لیکن ہر حال میں اس برائی کو برا ہی جانا جائے، اس پر نکیر کیا جائے، اس کی تعریف نہ کی جائے۔ اور پھر اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، جب تم کسی مصیبت کا سامنا کرنے لگ جاؤ تو صبر کا دامن پکڑ رکھنا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسری جگہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، جب کسی پریشانی میں تم مبتلا ہو جاؤ تو صبر کا دامن تھامے رکھو اور نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی طرف مدد کرو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے۔ اور آج ہم لوگ اگر ہمیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز ہماری چھوٹ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتے، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں ہماری ناراضگی سے اللہ رب العالمین کے شان میں کوئی کمی نہیں پڑے گی، اللہ رب العالمین کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یقیناً مصیبت کے وقت صبر کرنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرنا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے، کیونکہ آج ہم اور آپ جب مصیبتوں کا سامنا کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ پر بھروسہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور غیر اللہ کے در پر چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، مصیبت کے وقت صبر کرنا بہت ہی ہمت کا کام ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ گال پھلا کر نہ ملنا، اکڑ کر کے فخر کرتے ہوئے لوگوں سے نہ ملنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر کے چلنا، فخر کرتے ہوئے چلنا، تکبر کے ساتھ زمین میں نہ چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ رب العالمین فخر کرنے والے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی زمین پر اکڑ کر کے چلے، اللہ رب العالمین کی زمین پر فخر کرتے ہوئے چلے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اور پھر حضرت لقمان اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، جب تم راستے میں چلو تو میانہ روی اختیار کرتے ہوئے چلو، نہ خوب تیز چلو اور نہ خوب دھیما چلو، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے چلو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھتے ہوئے بات کرو، جب تم کسی سے گفتگو کرو، جب تم کسی سے بات کرو تو اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، یقیناً سب سے بدترین آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، یعنی جس طرح گدھے کی آواز بدترین ہوتی ہے ویسے ہی اس شخص کی آواز ہوتی ہے جو لوگوں سے گفتگو کرتے وقت اپنی آواز کو بلند رکھتا ہے، اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کی مثال گدھوں کی آواز کیسے کی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کی ان نصیحتوں سے آراستہ کریں، انہیں ان نصیحتوں کے بارے میں بتائیں، ان کی تربیت قرآن مقدس کی ماتحت کریں، قرآن مقدس کی روشنی میں ان کی تربیت کریں۔ اسی طرح حدیث میں بھی بے شمار حدیثیں ایسی ہیں جس میں اولاد کی تربیت کے تعلق سے بتایا گیا ہے، جیسے کہ ایک حدیث بہت ہی مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعک اللہ بہن، اے بچے
کیا میں تجھے کچھ ایسے کلمات نہ بتلا دوں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین تجھے فائدہ پہنچائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ سب سے پہلی نصیحت، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کی دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کرو، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے اس پر عمل کرو۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین تمہاری نگرانی کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی پاسداری نہ کرو، اللہ کی حدود میں رہو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جس چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے اس کو حلال نہ کرو، اور جس کو حلال قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے آپ کو حرام نہ کرو۔ اور اس کے بعد ایک قیمتی نصیحت آپ نے یہ بھی فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس کرو، اذا سألت فاسأل اللہ، تو تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو، اللہ رب العالمین سے ہی مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو، مدد طلب کرو تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین کو ہی اپنا معبود بناتے ہوئے اس سے مدد طلب کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، اگر یہ پوری دنیا، پوری امت مل کر کے تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، قد کتب اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد رکھو، اللہ رب العالمین تمہیں تنگحالی میں یاد رکھے گا۔ یعنی جب اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں سے تمہیں نوازے، اللہ رب العالمین تم پر اپنی نعمتیں برسائے تو اس پر تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین کا شکر کرو، اس پر اللہ رب العالمین کی ناشکری نہ کرو تو تنگحالی میں بھی اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ رب العالمین تنگحالی کو تم سے دور کر دے گا۔ اور پھر ایک نصیحت فرمائی، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یقیناً تنگحالی کے بعد آسانی ہے، تنگحالی آسانی کو لاتی ہے، مشکلات آسانی کو لاتی ہے۔ جب آج اگر ہم پریشان حال ہیں تو اللہ رب العالمین یقیناً کل ہمیں خوشحال کرے گا۔ اسی طریقے سے اپنی اولاد کے تربیت کے تعلق سے چند اہم امور ایسے بھی ہیں جنہیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں حکم دینا چاہیے اپنی اولاد کو۔ ان امور میں سے سب سے پہلا امور یہی ہے، سب سے پہلا امر یہی ہے، سب سے پہلا کام یہی کہ اپنے بچوں کو اسلام اور ایمان کے بارے میں بتایا جائے، اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام اور ایمان کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو یہ بچے کل ہمارے لیے وبال کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ کتنے ہی والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے اتنا دور رکھتے ہیں کہ والدین کے مرنے کے بعد وہ ان کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھا سکتا، جنازے کی نماز پڑھانا تو دور، جنازے کی دعا بھی اسے یاد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہمیں اسلام اور ایمان کے بارے میں بتلانا ہے، اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں اسے اتنا قابل ضرور بنائیں کہ مرنے کے بعد وہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔
آج بہت سارے لوگ جنازے کی نماز کے پیچھے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن انہیں جنازے کی دعا یاد نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں کبھی ایسا لگتا ہی نہیں کہ ان کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے، اسلام اور ایمان کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کل ہمارے لیے یہ بچے، ہماری اولاد وبال اور فتنہ کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم بذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ۔ تو اولاد کی تربیت کے لیے چاہیے کہ ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور انہی امور میں سے دوسرا امر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو کھانے اور پینے کا صحیح طریقہ بتایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے کھا، جب تم کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، سم اللہ وکل بیمینک، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے پلیٹ کے سب سے قریب ہو وہاں سے کھانا شروع کرو۔ اسی طریقے سے ایمان کے ارکان کے بارے میں انہیں بتایا جائے کہ ایمان جن چیزوں پر لانا واجب ہے وہ کیا کیا ہے، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یوم آخرت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کے ارکان کے بارے میں بتائیں کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی بنیاد رکھی ہے اسلام پر، جو اسلام کے ارکان ہیں، جو ستون ہے، جو کھمبا ہے، جو پایا ہے اسلام کا، وہ کیا کیا ہے، کن چیزوں پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ توحید، سب سے پہلے کلمہ توحید، شہادت کی گواہی دینا اللہ رب العالمین ایک ہے، کلمہ توحید کا معنی و مفہوم بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے ان امور میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے اولاد کو کلمہ طیبہ سکھایا جائے، کلمہ طیبہ کے معنی و مفہوم کو بتایا جائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اصل معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ صرف ایک اللہ کو ماننا نہیں بلکہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا بھی کلمہ توحید ہے۔ اگر ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ معبودان باطلہ کی بھی تصحیح کرتے ہیں، اس کی بھی اگر اس کو بھی مانتے ہیں، اس کا انکار اگر نہیں کرتے، تو پھر کلمہ لا الہ الا اللہ اصل معنی و مفہوم ہم نہیں سمجھتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایسا بھی تو فرما سکتا تھا کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پہلے نکیر کیا ہے، پہلے انکار کرنا ہے معبودان باطلہ کا، سب سے پہلے جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کا انکار کرنا ہے، پھر تصدیق کرنی ہے الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اصل معنی و مفہوم بتانا ہے۔ اس کے بعد نماز کی اہمیت کے بارے میں بتلانا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز ہم پر فرض کیا ہے، کسی حالت میں بھی نماز ہم سے چھوٹنی نہیں چاہیے، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کا ایک رکن ہے۔ جس طریقے سے ایک گھر بنانے کے لیے کھمبے اور پیلر کی ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے اگر ایک کھمبا بھی گر جائے، ایک پیلر بھی گر جائے تو گھر کمزور پڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر اسلام کے رکن میں سے کوئی ایک رکن بھی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، ہم مکمل مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو گالی گلوچ کرنے سے بچانا چاہیے، فحش گوئی سے بچانا چاہیے، غلط دوست رکھنے سے بھی بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے والے کے تعلق سے فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی والدین کو گالی دے، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آدمی بھلا اپنے والدین کو گالی کیوں دے گا، بھلا کوئی لڑکا اپنے والد کو یا اپنی والدہ کو گالی کیوں دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شتم الرجل اباہ،
کہ آدمی جب کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے یسب ابا الرجل فیسب ابا، آدمی جب کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے. یسب ابا الرجل فیسب ابا یسب امہ فیسب امہ. جب آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. آدمی جب کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں وہ بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. تو گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے اپنی ماں کو گالی دیا، جیسے کہ اس نے اپنے باپ کو گالی دیا. تو گالی دینا بھی ایک فسق ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کو بچپن سے ہی بتانا چاہیے کہ جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ سے بچنا چاہیے اور بچوں کو بھی بچانا چاہیے. بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ان کو اس کی نکیر کے بارے میں، اس کی قباحت کے بارے میں بتلانی چاہیے، اور بتلانی چاہیے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت بتلائی ہے، منافقوں کی نشانی بتلائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں. 3 سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. گویا کہ جھوٹ بولنا منافقوں کی ایک بڑی علامت ہے. اپنی اولاد کو اگر نیک بنانا چاہتے ہیں، مومن بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اسے جھوٹ سے بھی روکنا ہوگا. جھوٹ کی قباحت اسے بتانی ہوگی، اس کے سامنے جھوٹ بولنے سے خود بھی پرہیز کرنا ہوگا. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور منافقین کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے کسی سے تو وعدہ خلاف بھی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے کوئی امانت دی جاتی ہے، کوئی چیز بطور حفاظت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرنے لگ جاتا ہے. اور منافقین کا درجہ انتہائی نچلا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے کو بنایا ہے. منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جہاں سے آگ بھڑکتی ہے، جو سب سے زیادہ دردناک ہوتا ہے. منافقین کی جگہ جہنم کی سب سے نچلی جگہ ہوگی. لہٰذا ہمیں بچوں کو جھوٹ بولنے سے بھی بچانا چاہیے اور اس کی قباحت کو بیان کرنا چاہیے. انہی چند باتوں کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ اسے بڑا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو دنیا میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نہ کہ ہمارے لیے وبال جان بنا اور نہ ہی ہمارے لیے ہلاکت کا سبب بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.